بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد حسین رضا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کا بادشاہ بہت پریشان اور دکھی تھا۔ حالانکہ سارے ملک میں بہت خوشحالی تھی اور اس ملک کی عوام بہت سکھی اور خوش تھی۔ اس کے باوجود بھی ملک کا بادشاہ پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی فرح، جس نے اپنی شادی کے لیے بہت کڑی اور حیران کن شرط رکھ دی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ جو بھی میرے 3 سوالات کا جواب دے گا میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ وہ شہزادی اکلوتی اور امیر ترین ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے بہت سے ہمسایہ ملکوں کے شہزادے، امیر ترین تاجروں اور بہت زیادہ طاقتور سرداروں کے بیٹے اپنی قسمت آزمانے آئے کہ ہم ان سوالات کے جواب دے کر شہزادی سے شادی کر کے ملک کا بادشاہ بنیں گے، لیکن وہ تمام کے تمام ناکام لوٹ گئے اور ان سوالات کے جواب نہ دے پائے۔ اسی فکر نے بادشاہ کو بیمار کر دیا اور وہ رو رو کر اپنے پروردگار سے دعائیں کرتا کہ اے میرے مالک، تو ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اس کے اپنے ملک میں رہنے والے ایک استاد کے بیٹے علی نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنے والد کے حضور اپنی درخواست رکھی اور اجازت مانگی۔ تو اس کے والد نے جواب دیا کہ بیٹا دیکھو، بہت سے شہزادے اور بڑے بڑے عہدوں والے ناکام لوٹ گئے ہیں، اور اگر تم بھی کامیاب نہ ہوئے تو میرا نام خاک میں مل جائے گا، کیونکہ بادشاہ کے بہت سارے وزیر اور اس ملک کا قاضی میرے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک عالم اور استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے؟ تو علی نے جواب دیا کہ ابا حضور، جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ناکام ہو گئے، اگر میں بھی کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا، لیکن میں اپنی قسمت ضرور آزماؤں گا۔ بیٹے کی ضد کے آگے اس کے باپ نے رضامندی ظاہر کر دی اور دعا کی کہ اے میرے مالک، میرے بیٹے کو کامیابی عطا کرنا اور مجھے اور میرے دیے ہوئے علم کو سرخرو کرنا۔ یہ سن کر علی بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اس امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ علی کے محل میں جا کر سوالوں کے جواب دینے کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور چرچا ہونے لگا کہ دیکھو، ایک عالم اور استاد کا بیٹا بھی اپنی قسمت آزمانے لگا ہے، تو کیا وہ کامیاب ہوگا یا دوسروں کی طرح ناکام لوٹے گا؟ پورے ملک میں جشن کا سماں بن گیا۔ مقررہ وقت پر محل میں اتنا رش ہو گیا کہ کہیں بھی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمام وزراء اور امراء اپنی مخصوص کردہ نشستوں پر موجود تھے، اور ایک طرف علی بھی اپنی مخصوص کردہ نشست پر بیٹھا تھا، اور تمام کے تمام حاضرین بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کے انتظار میں تھے۔ خالد حسین رضا جب بادشاہ آیا اور دربار کے تخت پر بیٹھا، جس کے ساتھ ملکہ اور شہزادی بھی آ گئے، تو بادشاہ نے شہزادی کو اپنا سوال کرنے کی اجازت دی، جس پر شہزادی اٹھی اور اپنا پہلا سوال کچھ یوں کیا کہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر کی جانب بلند کر دی اور علی کی جانب دیکھنے لگی۔ علی کچھ لمحے رکا اور کچھ سوچ کر اٹھا اور اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی دوسری انگلی بھی ہوا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور والدہ کو دیکھ کر سر کو ہاں میں ہلا دیا، مطلب جواب صحیح ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ خوب، علی نے درست جواب دیا ہے۔ یہ سن کر حاضرین بہت خوش ہوئے اور علی کو شاباش دی۔ اب شہزادی نے دوسرے سوال کے لیے ایک تلوار منگوائی اور تلوار کو ہوا میں بہت تیزی سے چلایا۔ اس کے بعد وہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب تمام کے تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا سوال ہے اور علی اس کا کیا جواب دے گا۔ تمام نگاہیں اعلیٰ کی جانب مرکوز ہو گئی۔ اس دوران علی کچھ دیر سوچتا رہا اور اٹھ کر اپنی جیب سے قلم کو باہر نکال کر ہوا میں لہرا دیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے پھر خوشی سے اپنی والدہ کی جانب دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو ملکہ کی جانب سے بہت پرجوش اور خوشی سے بھرپور آواز آئی کہ اس نے درست جواب دیا ہے۔ یہ سن کر محل میں موجود جمع غفیر کی جانب سے علی کو مبارک مبارک کی صدائیں سننے کو ملی، اور تمام حاضرین سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
کسی کو بھی اس تیسرے سوال کی باری تھی اور سب دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ پاک علی کو اس تیسرے سوال پر بھی کامیاب عطا فرما۔ تیسرے سوال کے لیے شہزادی فروا اٹھی اور بھاگتی ہوئی دربار کی سیڑھی اتری اور اس طرف بھاگ کر سیڑھیاں اوپر چڑھی اور تھک کر اپنے نشست پر بیٹھ کر علی کی جانب دیکھنے لگی۔ اب تو علی کو بھی پسینہ آنے لگا اور کچھ گھبرا گیا، لیکن بڑے تحمل سے اٹھا اور سوچتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہو گئی اور شرما کر وہاں سے بھاگ گئی تو ملکہ نے مبارکباد کا اعلان کر دیا کہ مبارک ہو، علی نے تینوں سوالات کے جواب درست دیے ہیں اور شہزادی نے علی کو پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگے اور ساتھ ساتھ رازدارانہ سوالوں کے رازدارانہ جوابات کو سمجھنے کو بے قرار تھے۔ یہی حال بادشاہ کا بھی تھا، تو اس نے علی کو بلایا اور مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ تو علی نے یوں تفصیل سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی کا پہلا سوال شہادت کی انگلی ہوا میں بلند کر کے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو؟ تو میں نے جواب میں شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کو بلند کر کے جواب دیا کہ ہاں، میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ اور وہاں موجود تمام لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہاں، واقعی یہ درست جواب تھا۔ دوسرا سوال کچھ یوں تھا کہ شہزادی نے تلوار کو ہوا میں لہرا کر پوچھا کہ اس سے بھی کوئی مہلک یا خطرناک ہتھیار ہو سکتا ہے؟ جس کے جواب میں نے اپنی جیب سے قلم نکال کر لہرائی کہ قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ یہ جواب بھی سن کر بادشاہ سمیت تمام حاضرین حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ واقعی اس نے بہت عقل مندی سے مدبرانہ جواب دیا ہے۔ علی نے کہا کہ تیسرا سوال شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے سے تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کا ایک حصہ نہیں تھکا۔ تو میں نے جواب میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ دل جسم کا ایسا حصہ ہے جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک نہیں تھکتا اور ہر وقت اپنے حصے کا کام کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ اے لوگو، گواہ رہنا کہ میں نے حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے اور میں نے اپنی جان سے زیادہ عزیز بیٹی کو ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہوں جس کے پاس وہ دولت ہے جس سے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ جتنا چاہے اس دولت کو استعمال کرے، کم ہونے کی بجائے یہ دولت بڑھتی جائے گی، اور وہ دولت علم ہے جسے کوئی چھین بھی نہیں سکتا اور لوٹ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میں اپنی شہزادی کی شادی علی سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ دوستو، واقعی علی کی دولت ایسی دولت ہے جسے جتنا بھی بانٹو وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ یہ دولت اکٹھی کرو اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں۔